د پیپل پارټۍ نه نن استعفا ورکوم. په مسلم لیگ کې زه شمولیت کوم سره د ټولو ملګرو. جب قوم پہ وقت کڑا آیا دل میں ایک نام تیرا آیا، جب قوم پہ وقت کڑا آیا دل میں ایک نام تیرا آیا، بس مخلص ایک تجھے پایا. مہنگائی کو کم کرنا ہے، مزدور کے گھر کو بھرنا ہے. مہنگائی کو کم کرنا ہے، مزدور کے گھر کو بھرنا ہے. غربت کا جینا مشکل ہے، ہمیں جینا سستا کرنا ہے. امیر سلطان کا اور اس کی خاندان کا اور اس کے ہزاروں ساتھیوں کا مسلم لیگ نون میں پاکستان پیپل پارٹی سے آج باقاعدہ شمولیت پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو دلی مبارکباد دیتا ہوں. امیر سلطان اپنے پیپل پارٹی میں ملاکنڈ ڈویژن کا ڈپٹی جنرل سیکرٹری رہا. 2018 کے انتخابات میں اس نے شانگلہ کی قومی اسمبلی کی سیٹ پر 20,000 ووٹ حاصل کیے. تحصیل کونسل میں بھی اس کا نمایاں کردار رہا اور اس کی آمد سے نہ صرف شانگلہ میں بلکہ پورے ملاکنڈ ڈویژن میں مسلم لیگ نون کو توقیت ملے گی. اس لیڈر کا ساتھ دیا جائے یا اس پارٹی کا ساتھ دیا جائے جو پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کی اہلیت رکھتا ہے، جس نے ماضی میں ثابت کر دیا ہے کہ جب بھی اس کو موقع ملا، خواہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانا ہو، خواہ پاکستان کو معاشی استحکام دینا ہو، خواہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہو، خواہ پاکستان میں موٹر ویز کا جال بچانا ہو، خواہ پاکستان میں بجلی کے کارخانے بنانے ہوں، تو وہی لیڈر میاں محمد نواز شریف اور اس کی پارٹی مسلم لیگ نون ہے. کسی کو نظر آ رہا ہے کہ دوسری پارٹی اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالے گا تو اچھی بات ہے، سب نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے ماضی میں. ایک عمران رہ گیا تھا تو اس کا اصل چہرہ بھی 10 سال اس صوبے میں یا رول کیا، آپ نے دیکھ لیا 10 سال مسلسل، اور 4 سال مرکز میں کیا، تو اس کا وہ اصل چہرہ بھی سامنے عوام کو آ گیا کہ وہ جو جس امید سے لوگوں نے ووٹ دیا تھا وہ سارا جھوٹ نکلا، اس میں کوئی بات سچ ثابت نہیں ہوئی. تو ابھی وقت آ گیا ہے کہ لوگ مسلم لیگ نون کا ساتھ دے رہے اور میاں محمد نواز شریف کا ساتھ دے رہے کہ وہ آ کے اور ملک کے مسائل پر قابو پا لے، ملک کو معاشی استحکام دے رہے اپنی ٹیم کے ذریعے، اور یہ غریبوں کو مہنگائی ہے اور اس سے نکال دے اور پاکستان کو مضبوط بنائے. طریقے سے عوام جس کو لاتے وہ لوگ آ جائے اور یا اس صوبے کو رن کرے اور اس ملک کو رن کرے. تو میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس افواہ اور اس کی ضرورت نہیں، الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو ہوں گے. آپ سب تیاری پکڑے، اس کے لیے کوشش کرے. اور میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ آپ کا مقدمہ اور کیس بہت مضبوط ہے، ڈٹ کر عوام میں جائے، اپنی ڈٹ کر بات کرے، اپنی لیڈر کی بات کرے، نواز شریف صاحب کی بات کرے، پی ملن کی بات کرے. اور میں آپ کا ایک خادم جب سے سیاست میں آیا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو مایوس نہیں کیا ہے، تو اس کی بھی ڈٹ کر اور دلیری سے بات کرے، لوگوں سے ووٹ مانگے، اپنا کیمپین چلائے. ایک تو وہی وکٹمائزیشن تھی جو ہمارے ساتھ ہوئی، جس طرح نواز شریف صاحب کو کس بات کا کیس ہے اور اس پر نال ہو گیا 2017 میں، جس سے ملکیت میں استحکام شروع ہوئی کہ آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور گوشوارے میں ظاہر نہیں کی، لہٰذا آپ ڈسکوالیفائی، آپ وزیر اعظم بھی چھوڑے اور آپ پھر آئندہ الیکشن لڑنے کے حال بھی نہیں. جو ہمارے ساتھ جتنی وکٹمائزیشن ہوئی، میں بھی آپ کے سامنے ہوں، میرے ساتھ جتنی ہوئی، یا ہمارے دوسرے لیڈرشپ کے ساتھ جو کچھ ہو گیا، وہ بھی ساری قوم کے سامنے ہمارا کوئی قصور فالٹ آئی نہیں. ابھی پی ٹی آئی کے جو کیس ہے یہ اس کے ساتھ لنک کرنا اور ایک ہی طرح کیس نہیں ہے. 9 مئی کو جو کچھ اس ملک میں انہوں نے منصوبہ بنایا ملک کے خلاف، اسٹیٹ کے خلاف، اور خونریزی کے لیے پلان بنایا، کس کس جگہ انہوں نے حملے کیے، اور اس کا یہ منصوبہ تھا کہ اس ملک صفاسی سے مٹ جائے. اگر آپ کسی چونی میں گھس جاتے، کسی کی گھر میں گھس جاتے، کسی اور جگہ جاتے ہیں تو اسی سائڈ سے بھی ریئیکشن آئے گی، آپ پر فائر ہوگا،
خون بہے گا، لاشیں گریں گی. تو وہی عمران کا پلان تھا، اور وہ پلان کہاں سے اور جہاں سے آیا تھا اللہ تعالیٰ نے خیر کیا. اسی طرح اس کا پلان کامیاب نہیں ہوا، مگر اس نے ایک پلان بنایا تھا. اس کے دوسرے جرائم اگر اس نے سائفر کدھر سے نکالا، وہ سائفر کدھر ہے اور کون سی بات اور کون سی سازش ہوئی ملک کے خلاف، تو ان کی ایک وہی اپنی حساب کتاب. الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہے، اس کو وہ دیکھنا چاہیے کہ الیکشن کس طرح ہوئے، انٹرا پارٹی یا کیا ہوا. وہ اسی نوعیت کے کیس ہے اور بات ہے. باقاعدہ ہم کہتے ہیں کہ سب کو، جتنی پارٹیاں سارے لگی ہوئے، ہر ایک کو موقع ملنا چاہیے اور عوام پر فیصلہ رہنا چاہیے. جس کو عوام لاتے ان کو لانا چاہیے.